السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنے آخری عشرے میں داخل ہوا چاہتا ہے۔ اس آخری عشرے میں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ طاق راتوں میں اسپیشلی ایکسٹرا محنت کرنے کی ضرورت ہے، بے شک تھوڑی دیر ہی کے لیے صحیح۔ مجھے نہیں پتا آپ کی زندگیوں میں آپ کے کیا اسکیجولز چل رہے ہیں۔ رمضانوں کی وجہ سے آپ کے روزمرہ معاملات میں اسکیجولز میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں، میں اس سے واقف نہیں ہوں، آپ واقف ہیں۔ تو آپ فگر آؤٹ کریں، دیکھیں کہ آپ کس طرح کچھ ایکسٹرا چیزیں ان طاق راتوں میں ایڈ کر سکتے ہیں، اسپیشلی ان راتوں میں جن میں اگلے دن پھر آپ کی چھٹی ہو۔ اسپیشلی ان راتوں میں کچھ ایکسٹرا اہتمام کریں، صرف 27ویں شب ہی کا انتظار نہ کریں، ہر طاق رات میں محنت کریں۔ اور بعض لوگ تو ہر رات میں جو آخری 10 دنوں کی راتیں ہیں اس میں محنت کرتے ہیں۔ اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ میں آپ سے کچھ روایات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ۔ اتاکم تمہارے پاس آیا، رمضان شہر مبارک ایک ایسا مہینہ جو مبارک مہینہ ہے۔ دیکھیں، ہم اردو میں شہر تو سٹی کو کہتے ہیں نا، لیکن عربی میں شہر مہینے کو کہا جاتا ہے۔ شہر مبارک فرض اللہ علیکم، اللہ نے تم پہ فرض کیے ہیں، صیامہ کہ تم اس مہینے میں روزے رکھو۔ اور تمہارے لیے اللہ نے خاص اہتمام بھی کیا ہے تاکہ تمہیں روزے رکھنے میں آسانی ہو جائے۔ تفتح فیہ ابواب السماء، کہ جنت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے ہیں کہ نیک عمل کرو اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور تمہارے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں کہ تم جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور اس مہینے میں اللہ نے بڑے بڑے جو شیاطین تھے انہیں جکڑ بھی دیا ہے کہ ان کا انفلوئنس تم پر بہت لمیٹڈ ہو جائے اور تم نفس کی اصلاح کے لیے محنت کر سکو۔ اچھا، پھر اللہ نے اس میں یہ بھی معاملہ فرمایا کہ للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک ایسی رات بھی اللہ نے رکھی ہے کہ جو 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ اس ایک رات میں عبادت کرنا، یعنی کہ لیلۃ القدر میں عبادت کرنا۔ اور پھر فرمایا من حرم خیرہا فقد حرما، تو جو اس کے ثواب سے محروم ہو گیا سو وہ محروم ہو گیا۔ یعنی اس کے ثواب سے محروم ہونے سے مراد جس نے اس رات کو کھو دیا، جس میں اس نے کوئی عبادت نہیں کی۔ اچھا، اب آپ جو تراویح کی نماز پڑھتے ہیں نا، یہ بھی رات ہی کی عبادت میں داخل ہے۔ اگر مثال کے طور پہ آپ صرف تراویح ہی کی نماز پڑھ پاتے ہیں، اسکیجول ہوتا ہے، مختلف اور چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں ایک نیت آپ یہ بھی شامل کر لیں کہ باری تعالیٰ یہ میری طاق راتوں کی عبادت بھی ہے اور میری تراویح بھی ہے، اور میں جو ہوں جو دعائیں تجھ سے مانگتا ہوں وہ طاق راتوں کی دعائیں بھی ہیں، اور یہ رمضان کی راتوں کی دعائیں بھی ہیں۔ بہرحال جو آپ کے لیے آسانی ہو آپ اسے کر لیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور روایت آتی ہے، یہ تو امام نسائی نے روایت بیان کی ہے نا، وفی روایت للطبرانی، امام طبرانی بھی ایک روایت لاتے ہیں۔ حضرت امام نسائی تو حضرت ابو ہریرہ سے لاتے ہیں، اور امام طبرانی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ ھذا رمضان، یہ رمضان کا مہینہ ہے، قد جاء، یہ آ گیا ہے۔ تو اس کے آنے کے بعد انتظام یہ ہوا ہے کہ تفتح فیہ ابواب الجنہ، تو اللہ نے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں کہ آؤ میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وتغلق ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ وتغل فیہ الشیاطین، اور شیاطین کو اس میں جکڑ دیا ہے، جو بڑے بڑے شیاطین جو زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں نا مسلمانوں پر،
اچھا، ان کو اس پر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، درس ہم نے رمضان کے شروع میں دیا تھا کہ شیاطین اگر جکڑے ہوئے ہیں تو پھر لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں۔ اگر یہ سوال آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں یا آپ نے وہ ویڈیو مس کر دی تو آپ وہ جا کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، پھر فرمایا کہ بعدا لمن ادرک رمضان فلم یغفر لہ، عجیب بات ہے اس شخص کے لیے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا پائے۔ اللہ اکبر، اذا لم یغفر لہ فیہ فمتی، تو اگر اس مہینے میں اپنی بخشش نہ کروا سکا تو پھر کب بخشش کروائے گا؟ اتنے انتظام ہو گئے ہیں کہ شیطان بند ہو گیا ہے، جنت کھول دی گئی ہے، جہنم بند کر دی گئی ہے، تو اب بھی نیک عمل کر کے اگر اپنے رب کو راضی نہ کر پایا تو پھر کب کر پائے گا؟ پھر وہ کیا ہوگا جس میں وہ اس میں تڑپ ہوگی کہ رب کو راضی کرا لیکن اتنے معاملے اس کے لیے آسان کر دیے گئے ہیں پھر بھی وہ راضی نہ کرا پائے۔ اچھا، یہ روایت جو ہے اسے امام نسائی نے سنن میں روایت کیا ہے، کتاب الصیام میں، باب ذکر الاختلاف علی معمر فیہ، حدیث 2106۔ پھر امام نسائی اسے السنن الکبریٰ میں بھی روایت کرتے ہیں، حدیث 2416۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی یہ روایت آتی ہے، حدیث 8867۔ امام طبرانی سے المعجم الاوسط میں روایت کرتے ہیں، جو امام طبرانی والی روایت ہے۔ پھر امام منذری الترغیب و ترہیب میں سے روایت کرتے ہیں، حدیث 1492 کے تحت، اور امام ہیثمی اسے مجمع الزوائد میں روایت کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ضرورت اس امر کی ہے، اس بات کی ہے کہ ہم محنت کریں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے محنت کریں، اور یہ محنت صرف رات تک محدود نہیں ہے، دن میں بھی کریں، رات میں بھی کریں، جب موقع ملے۔ نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ اور آپ میں سے بہت سارے لوگ تو اپنے پیاروں کے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، ان کی خوشی چاہتے ہیں، تو رمضان المبارک سے بہترین مہینہ کون ہو سکتا ہے؟ اور کون سا مہینہ ہوگا؟ اپنے رب سے دعائیں کرنا کہ اللہ ہمیں برزخ میں بھی ملا دے، اور حشر میں بھی، اور جنت میں بھی، اور سارے معاملے آسان کرتے ہمیں اپنے عذاب سے بچا لے، جہنم کے عذاب سے بچا لے، قبر کے عذاب سے بچا لے، ہم پہ کرم فرما دے، ہم پہ رحم فرما دے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمارے درجات کو بلند فرما دے، ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، ہمارے پیاروں کو بخش دے، ہمیں بھی بخش دے، ہمیں ایمان پہ ثابت قدمی عطا فرما، ہماری حفاظت فرما، ہمیں نظر بد سے بچا، ہمیں حسد سے بچا، ہمیں بخل سے بچا، ہمیں غصے سے بچا، ہمیں اس بات سے بچا کہ ہم کوئی کام کریں جس سے تو ناراض ہو، ہمیں اس بات سے بچا کہ ہم حقوق العباد پورے نہ کریں، حقوق النفس پورے نہ کریں۔ اے اللہ ہمارے ہر قدم پر مدد فرما، اے اللہ ہمارے رزق میں برکت فرما، اے اللہ ہمارے عمر میں برکت عطا فرما دے، اے اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرما دے، ہمیں شفا عطا فرما، اور شفا کاملہ مکمل شفا عطا فرما، اے اللہ ہماری تکلیفوں کو دور فرما، اے اللہ ہم زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرنے میں محنت کریں، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔